سامعین، اس قرآن مجید فرقان حمید کا ایک صفاتی نام ہے اور وہ ہے حکیم۔ وہ صفاتی نام کیا ہے؟ حکیم۔ آئیے اب اس اسم پر غور کریں۔ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ ہم اپنے معاشرے میں حکیم کسے کہتے ہیں تو کیا جواب دیں گے؟ حکیم وہ ہوتا ہے جس سے بیمار علاج کرواتے ہیں۔ اسی طرح ہے حکیم اسے کہتے ہیں جس کے پاس بیمار علاج کروانے جاتے ہیں۔ آئیے اب رب کائنات سے سوال کریں، مولا تو نے اپنے قرآن کا ایک نام حکیم رکھا ہے، مولا بتا نا کیا تیرا قرآن بھی بیماروں کا علاج کرتا ہے؟ آج کی مجلس میں جو بیمار بیٹھا ہے وہ ان جملوں پہ غور کرے۔ اے رب کائنات، کیا تیرا قرآن بھی بیماروں کا علاج کرتا ہے؟ تو رب کائنات کا جواب آتا ہے ہاں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، یہ قرآن بھی بیماروں کا علاج کرتا ہے۔ ارے بیماروں، اگر شفا چاہتے ہو تو اس قرآن کے قریب آتے جاؤ، تمہیں شفا ملتی چلی جائے گی۔ پھر انسان اپنے رب سے سوال کرتا ہے، اے رب کائنات، دنیا کا حکیم تو کسی ایک بیماری کا علاج کرتا ہے، دنیا کا ڈاکٹر تو کسی ایک بیماری میں اسپیشلسٹ ہوتا ہے۔ کوئی حکیم ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، کوئی کڈنی کا اسپیشلسٹ ہے، کوئی آئی اسپیشلسٹ ہے۔ اے مولا، بیماریاں تو کئی طرح کی ہیں، اب بتا تیرا قرآن کس بیماری کا علاج کرتا ہے؟ مولا تیرا قرآن کس بیماری کا علاج کرتا ہے؟ تو رب کائنات کی طرف سے جواب آتا ہے کہ اس قرآن کا نام الحکیم بھی مطلق ہے، یہ قرآن الشفا بھی مطلق ہے، یہ قرآن الرحمہ بھی مطلق ہے۔ ارے بیماریوں والوں، بیماری جیسی بھی ہے، جسمانی بیماری ہے تب بھی قرآن کے قریب آؤ، قلبی بیماری ہے تب بھی قرآن کے قریب آؤ، روحانی بیماری ہے تب بھی قرآن کے قریب آؤ۔ آؤ قرآن سے جڑتے جاؤ، بیماری جیسی بھی ہوگی شفا ملتی جائے گی۔ اور ابھی تک میرا جوان دوست یہ سوچ رہا ہو کہ ہمارے گھر میں قرآن موجود ہے لیکن بیماریاں بھی ہیں، ہمیں شفا کیوں نہیں ملتی؟ تو سامعین، جو بزرگ آپ بیٹھے ہیں، ادھر میری مائیں بیٹھی ہیں، میں آپ سے ایک بڑا خاص سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے اگر 20-30 سال پہلے کا دور ذہن میں لائیں، جو بیماریاں آج نظر آتی ہیں، کیا یہ بیماریاں آج سے 20-30 سال پہلے تھیں؟ اونچا بولے میں نہیں تھی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 20-30 سال پہلے یہ بیماریاں کیوں نہیں تھیں، آج کہاں سے اتر آئی ہے؟ شاید کوئی جواب دے کہ اس وقت کی خوراک اچھی تھی، درست ہے، مان لیا۔ شاید کسی کا ذہن کہے کہ لوگ اس وقت ایکسرسائز بڑی کرتے تھے، یہ بھی درست ہے، مان لیا۔ سارے جواب اپنی جگہ پہ درست ہوں گے، لیکن میں خاص جملہ دینے لگا ہوں۔ سامعین، مجھے اپنے بچپن کے دن یاد ہیں جب نماز فجر کے بعد مسجد سے نکل کے گھر آتے، جس گلی سے گزرتے ہر گھر سے تلاوت قرآن کی آواز آتی، ہر گھر سے تلاوت قرآن کی آواز آتی تھی۔ کیا آتی تھی؟ گھر کے سب افراد صبح نماز فجر کے لیے بھی اٹھتے، پھر
تلاوت قرآن بھی کرتے. وہ تلاوت قرآن اللہ کا کلام وہ سبب تھا بیماریوں کے خاتمے کا. آج اس مادیت کے دور میں، اس فتنہ و فساد کے دور میں اور اس سوشل میڈیا کے دور میں رات 1-2 بجے تک ہم موبائلوں پر پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے رہتے ہیں. جب رات 1-2 بجے سوتے ہیں، نہ صبح نماز فجر کی ہوش رہتی ہے، نہ تلاوت قرآن کی ہوش رہتی ہے. صبح کی نماز بھی بھول گئے، تلاوت قرآن بھی بھول گئے. جب سے ہم نے اللہ کے کلام کو چھوڑ دیا اور ہم اللہ کے قرآن کو بھول گئے، تب سے بیماریوں نے ہمارے گھروں کے دروازے دیکھ لیے. ارے آج بھی اگر اپنے گھروں کو بیماریوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں، تلاوت قرآن گھر میں معمول بنا لیں. 40 دن کے بعد خود دیکھیں گے بیماریاں کم ہو رہی ہیں. لیکن ہم دنیا کے اندر اتنے بدمست ہو گئے اور دنیا کا حرص و لالچ میں اتنے حریص ہو گئے کہ دنیا کے ڈاکٹر کے کہنے پر تو جوک بھی شروع کرتے ہیں، میڈیکل ڈاکٹر کے کہنے پر تو واقعہ بھی شروع کرتے ہیں، ڈاکٹر کے کہنے پر تو ڈائٹک بھی شروع کرتے ہیں. لیکن رب کائنات کے کہنے پر تلاوت قرآن شروع نہیں کرتے. کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا؟ ایک طرف دعویٰ عشق مصطفیٰ کا بھی ہے اور دوسری طرف اس کتاب کو بھول گئے جو تاجدار کائنات میں اتری ہے. گھروں کی دیواریں ہم سے سوال کرتی ہیں کہ قرآن کی آواز کب سناؤ گے، اور گھروں میں غلافوں میں بند پڑے ہوئے قرآن ہماری طرف دیکھتے ہیں کہ اپنے گھر میں لانے والے فرد کب وہ دن آئے گا کہ مجھے اٹھا کے تو تلاوت بھی کرے گا. اور اس دور میں قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق صرف اتنا رہ گیا، یا تو بیٹیوں کو رخصت کرتے وقت کوئی بابا جی کہتے ہیں قرآن اٹھا کے لاؤ، بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کرے، یا جب کوئی حالت نظام ہو، روح نہ نکل رہی ہو، پھر قاری صاحب کو بلا کے لاتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھیں تاکہ اس کی روح نکل جائے. ارے تھوڑا من میں غور کر کے سوچیں تو صحیح، کیا یہ قرآن صرف بیٹیوں کو گھر سے نکالنے کے لیے اترا ہے؟ کیا یہ قرآن روح نکالنے کے لیے اترا ہے؟ کیا یہ قرآن معاذ اللہ بندے مارنے کے لیے اترا ہے؟ ارے نہیں، یہ قرآن تو وہ کتاب ہے جو مردوں کو بھی زندگی دیتی ہے، جو مردوں کو بھی زندگی بخشتی ہے. اس لیے 14ویں 15ویں صدی میں رہنے والوں، اس قرآن کو صرف اسی لیے رکھو جس لیے یہ قرآن اترا ہے. اور جس بیٹی کو رخصت کرتے وقت قرآن کا سایہ کرتے ہیں، آئیے گھروں کے ماحول دیکھیں، شادی بیاہ کی رسومات دیکھیں. جس بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے اس کے سر پہ قرآن کا سایہ کرتے ہیں، اسی بیٹی کی شادی کی ساری رسمیں قرآن
کے مخالف تھی۔ ایک رات پہلے مہدی کے نام پہ کیا تماشے ہوئے، کیا رقص و سرور ہوئے، کیا گانے اور ڈانس ہوئے، کیا فحش اور عریانی کے بازار گرم ہوئے۔ ایک رات پہلے بے حیائی اور ڈانس جب کر رہے تھے تب قرآن یاد نہیں آیا؟ اور جب بیٹی کے سر پہ قرآن کا سایہ کرتے ہیں تو کیا قرآن سوال نہیں کرتا ہوگا کہ رات کو یہ قرآن کہاں تھا؟ آئیے سامعین محترم، ہم اپنے شعور کی آنکھیں کھولیں، شعور کی آنکھیں کھولیں۔ اگر واقعی تعلق اللہ اور اس کے رسول سے ہے تو پھر اپنی زندگی کی ایام کو بدلنا ہوگا۔ اور آخر میں جو پیغام دے رہا ہوں، یہ ساری باتیں سن کر اینڈ پر اس بیماری کا جو علاج ہے وہ میڈیکل سائنس کے حوالے سے ڈاکٹرز کی زبان سے بتانے لگا ہو کہ قرآن میں ہے۔ اس وقت جو بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں دنیا کے اندر، ان ہاسپٹلز کے اندر ایک وارڈ قائم کیا جا رہا ہے جس وارڈ کا نام ہے قرآنک تھراپی وارڈ۔ وارڈ کا ٹائٹل کیا ہے؟ بولیں گے قرآنک تھراپی وارڈ۔ اور میرے علم کے مطابق پاکستان کے 2 ہاسپٹلز، پیمز ہاسپٹل اسلام آباد اور سروسز ہاسپٹل لاہور، ان 2 ہاسپٹلز کے اندر یہ وارڈ قائم ہو چکے ہیں۔ اور آج کا دور چونکہ علم کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، ابھی فری ہو کہ آپ گوگل پہ لکھیں گے تو معلومات آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ ان وارڈ کے اندر میڈیکل پروفیسر کہتے ہیں کہ ہم ان مریضوں کو داخل کرتے ہیں جن کا علاج کر کر کے ڈاکٹرز یہ کہہ دیں کہ بیماریوں کا علاج اب دنیا کی میڈیسن میں نہیں رہا، جن کو ڈاکٹر لا علاج کہہ دیں۔ کیا کر دیں؟ لا علاج کر دیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہم خود جن کا علاج کر کر کے تھک جائیں، میڈیسن کے اعتبار سے لا علاج کہہ دیں، پھر ان مریضوں کو قرآن کے وارڈ میں بھیجا جاتا ہے۔ ان مریضوں کو پھر قرآن کے وارڈ میں داخل کرتے ہیں اور ان کو اس وارڈ میں صبح دوپہر شام میڈیسن دی جاتی ہے، صبح دوپہر شام دوائی دی جاتی ہے۔ اور وہ میڈیسن کیا ہے؟ صبح دوپہر شام ان مریضوں کو اللہ کا قرآن سنایا جاتا ہے، ان مریضوں کو اللہ کا قرآن سنایا جاتا ہے۔ انہیں کہتے ہیں ہیڈ فون لگا کر آنکھیں بند کر لو اور ان کو سورۃ الرحمن سنائی جاتی ہے۔ ڈاکٹرز خود کہتے ہیں کہ وہ مریض جن کا علاج دنیا کی دوائیوں سے نہ ہو سکا، جب ہم نے ان کو اللہ کا قرآن سنایا تو بڑے بڑے مریض شفا یاب ہوتے ہوئے نظر آئے۔ اے تاجدار کائنات کے چاہنے والوں، اے گوجرا کی سرزمین پہ بسنے والوں، سوچو تو صحیح، کیا قرآن سننے کے لیے ان بیماریوں کا انتظار کرنا ہے؟ کیا قرآن سے تعلق جوڑنے کے لیے ہم نے اس وارڈ تک جانے کا انتظار کرنا ہے؟ اگر نہیں تو یہ قرآن ہمارے گھروں کی محنت ہے۔ آئیے قرآن مجید کو پڑھتے جائیں، تلاوت کرتے جائیں، علم لیتے جائیں، فہم پاتے جائیں۔ اللہ رب العزت نے چاہا یہ ساری بیماریاں ہمارے گھروں سے بھاگ جائیں۔ تو آئیے شفا لینے کے لیے تو قرآن کو پڑھ لیں، صحت پانے کے لیے تو قرآن کو پڑھ لیں۔